السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد، گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے استئذان سے متعلق مسائل ذکر کیے گئے تھے۔ اسی آیت کے ذیل میں مفسر قرآن حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ٹیلی فون سے متعلق کچھ مسائل کا استنباط کیا ہے، جو آج کے دور میں جہاں پر موبائل وغیرہ کا استعمال کثرت سے ہوتا ہے، ان مسائل کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ کے سامنے وہ مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، کسی شخص کو ایسے وقت ٹیلی فون پر مخاطب کرنا جو عادتاً اس کے سونے یا دوسری ضروریات میں یا نماز میں مشغول ہونے کا وقت ہو، بغیر سخت ضرورت کے جائز نہیں، کیونکہ اس میں بھی وہی ایذا رسانی ہے جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے اور اس کی آزادی اور پرائیویسی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، جس شخص سے ٹیلی فون یا موبائل پر زیادہ بات چیت کرنی ہو تو مناسب یہ ہے کہ اس سے معلوم کر لیا جائے کہ آپ کو فون پر بات کرنے میں کس وقت سہولت ہوتی ہے اور پھر اسی کی پابندی کرے، اسی کا لحاظ کرے۔ نمبر 3، فون پر اگر کوئی طویل بات کرتا ہو تو پہلے مخاطب سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ذرا سی فرصت ہو تو میں اپنی بات عرض کروں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی آنے پر آدمی طبعاً مجبور ہوتا ہے کہ فوراً معلوم کرے کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے۔ وہ اس ضرورت سے وہ کسی بھی حال میں اپنے ضروری کام میں ہو تو بھی اس کو چھوڑ کر ٹیلی فون اٹھاتا ہے، ریسیو کرتا ہے کال۔ لیکن بعض لوگ جو اس حکم سے غافل ہوتے ہیں وہ اس وقت لمبی بات کرنے لگ جاتے ہیں اور اس سے سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ نمبر 4، بعض لوگ موبائل کی گھنٹی بجتی رہتی ہے، فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے، نہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، کیا چاہتا ہے۔ یہ اسلامی اخلاق کے خلاف اور بات کرنے والے کی حق تلفی ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان لزورک علیک حقا، یعنی جو شخص آپ کی ملاقات کو آئے اس کا تم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو اور بلا ضرورت ملاقات سے انکار نہ کرو۔ اسی طرح جو آدمی ٹیلی فون پر، موبائل پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کا حق ہے کہ آپ اس کو جواب دیں۔